اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ کہ بدر کے میدان میں تم نہایت کمزور تھے، لیکن اللہ نے تمہاری مدد کی، 3000 فرشتوں کے ساتھ مدد کی۔ غزوہ بدر معرکہ حق و باطل میں پہلا معرکہ تھا، جسے یوم الفرقان کہا قرآن مجید نے۔ پہلا معرکہ تھا، اور اس پہلے معرکے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کمزور ہونے کے باوجود فتح و نصرت عطا فرمائی۔ اللہ نے اپنی مدد کو ان کے شامل حال فرمایا، فرشتوں کے ذریعے سے اللہ نے 313 کی مدد فرمائی۔ حق و باطل کے اس معرکے میں یہ مٹھی بھر تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چونکہ ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں فتح و نصرت سے نوازوں گا اور کفار کے مقابلے میں تمہیں سرخرو کروں گا، تمہاری کمزوری کے باوجود شاندار فتح سے نوازوں گا تمہیں۔ اور بدر کے میدان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وعدے کو یاد دلایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ بھولتا تو نہیں ہے، اس کو ایک ایک چیز یاد ہے، اور وہ ایک ایک چیز کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ وعدہ تھا، اور پھر اللہ سے بڑھ کر وعدہ اور کون نبھا سکتا ہے؟ اس لیے جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا اللہم انجز لی ما وعدتنی، میرے مالک جو تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا فرما، اس لجاجت کے ساتھ اور ایک گڑ گڑاہٹ کے ساتھ جو ہے وہ جب دعا کی تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول اللہ کی مدد آ گئی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ کہ بدر کے میدان میں تم نہایت کمزور تھے، لیکن اللہ نے تمہاری مدد کی، 3000 فرشتوں کے ساتھ مدد کی۔ اور پھر یہ فرمایا کہ نہیں، یہ اگر تھوڑے ہیں تو 5000 فرشتوں کے ساتھ میں تمہاری مدد کرتا ہوں۔ اللہ نے اپنے بندوں کو فتح و نصرت سے ہمکنار فرمایا، اور فتح مکہ میں بھی ایسا ہی ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان غریب اور مسکین لوگوں کو، جن کو کفار نے ان کے گھروں سے نکالا، ان کے کاروباروں سے نکالا، ان کی زمینوں سے نکالا، ان کے بازاروں سے نکالا، ان کی بود و باش جن سے چھین کر انہیں ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا تھا، ان کو ایذائیں دیتے، تکالیف اور مصائب و آلام سے دوچار کرتے، تو وہ مکے کو چھوڑ کر اپنی بود و باش اور اپنی زندگی کو چھوڑ کر جو ہے وہ اسلام کی خاطر مدینے کی طرف جب ہجرت کرتے ہیں، تو پھر یہی وہ لوگ تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چند سالوں کے اندر فاتحانہ انداز میں انہیں مکۃ المکرمہ واپس عطا فرمایا، اور کجا کہ یہ لوگ رات کی تاریکیوں میں چھپ چھپ کر ان سے جان بچا کر کفار مکہ سے ہجرت کی تھی، جنہوں نے
جو اپنے مال و متاع کو چھوڑ کر مکے میں چلے گئے تھے جان بچانے کے لیے، بعض صحابہ عزیز و اقارب کو جو ہے وہ چھوڑ کر چلے گئے تھے، اپنے بچوں کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، اپنے کاروبار چھوڑ کر چلے گئے، اپنے زمینیں چھوڑ کر چلے گئے، صرف دین کی خاطر، اسلام کی خاطر، کہ ہمارا دین بچ جائے، ہمارا ایمان بچ جائے، ہم اللہ کے سامنے ایمان کے حوالے سے سرخرو ہو جائیں۔ اس وجہ سے اپنا گھر بار چھوڑا، عزیز و اقارب چھوڑے، لیکن اللہ نے انہیں براجمع فرمایا، مدینہ میں عزت و توقیر سے نوازا، مدینہ میں، اور خوشحالی عطا کی اللہ نے ان کو مدینے میں۔ اور پھر ایک وقت وہ آیا کہ جب حدیبیہ کے مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے تمہیں واضح فتح عطا فرما دی ہے۔ وہ لوگ جو تمہیں گھروں سے نکال رہے تھے، جو جور و جفا اور ظلم و ستم تم پر کر رہے تھے، وہ مجبور حالت مجرمانہ میں وہ تمہارے سامنے یہ رب کھڑا کر دے گا کہ تم نے ان کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑا تھا۔ یہ رب تمہارے ساتھ ہے اور یہ تمہیں اکیلا کبھی بھی نہیں چھوڑے گا۔ اور سامعین ذی وقار، اللہ کبھی بھی اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ جو اس کا ہو جائے وہ اس کا ہو جاتا ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔